جن میں انہوں نے راتوں رات رد و بدل کیا, تبدیلی کی, پریشرائز کر کے, وہ تمام ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے. اور جب انہوں نے کل پورا پلان بنایا شہزاد اکبر نے عمران صاحب کی سرپرستی میں کہ رائیونڈ کے گھر کو گرایا جائے, جس وقت ہمیں اطلاع ملی ہم نے کورٹ کے اندر سٹے کی پٹیشن کی اور تمام وہ دستاویز جو رائیونڈ کی زمین, تمام اراضی جو 1992 سے شریف خاندان کی ملکیت ہے, اس کی خرید و فروخت کے, اس کی منتقلی کے اور اس کی تعمیر کے تمام ایویڈنس اور ریکارڈ ہم نے جمع کرایا. اور 30 سال, یاد رہے 30 سال اس کے اوپر کسی نے, جس میں ڈکٹیٹر مشرف کا دور بھی گزرا, کسی نے اس اراضی کے اوپر, اس کی خرید و فروخت پر, اس کی منتقلی پر, اس کی تعمیر کے اوپر کسی نے کبھی کوئی آبجیکشن نہیں اٹھایا. اور جس کو پرسوں راتوں رات شہزاد اکبر نے تبدیل کیا, کیونکہ عمران خان بغض نواز اور شہباز جب نیب سے فارغ, جھوٹے الزامات کا بیانیہ تباہ, جب دوسروں کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھ لیا, پھر بھی وہ سرخرو ہوئے. وہ تمام عدالتی فیصلے جو بیلز کے ہیں وہ ہمارے لیے تمغے ہیں, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو, چاہے وہ نیب کورٹ ہو, جس میں کرپشن کا ایک دھیلا نہیں ملا. اور اب یہ ان نیچ اور چھوٹی اور گھٹیا حرکتوں پر اتر آئے ہیں, اور انہوں نے وہ تمام ریکارڈ کو رد و بدل جو 1992 اور اس سے پہلے, کہتے ہیں 1989 میں جن سے زمین خریدی, 1942-47 کے وقت وہ ریکارڈ کسی اور اسٹیٹ لینڈ کے اندر تھا اور مائنورٹیز کا تھا. اور کوئی شرم کریں, کوئی حیا کریں. آپ کو تو وہ پلان بھی صحیح طرح بنانا نہیں آتا, کیونکہ اصل میں جو خصلت ہوتی ہے شخص کی, جو گھٹیا پن ہوتا ہے, جو چھوٹی ذہنیت ہوتی ہے, وہ نہیں بدلتی. وہ نہیں بدلتی. جب تمام چیزیں ناکام ہو جاتی ہیں تو اتنی گھٹیا حرکت کے اوپر اتر آتے ہیں. صرف بغض نواز اور شہباز میں ایک شخص ہے جو بن تو گیا, RTS بٹھا کر مسلط تو کر دیا گیا وزیر اعظم کی کرسی پر, لیکن وہ ان کے بغض میں آج بھی جھلس رہا ہے. اور کوئی ایسی حرکت سے باز نہیں آتا, چاہے وہ جھوٹی ہو, چاہے وہ چھوٹی ہو, چاہے وہ گھٹیا ہو, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ عزت تو آنی جانی چیز ہے, جو وقت گزرتا ہے وہ گزارو. یہ تمام ریکارڈ, یہ وہ سٹے آرڈر ہے جس کی کاپیز میڈیا کو مل گئی ہوں گی اور آپ کو دے بھی دی جائیں گی, جس کے اندر تمام ایویڈنس شریف خاندان کے زمین اور اراضی, پہلے نیب میں بھیجا تھا, نیب پہ چپیڑ پڑی منہ پہ, آئیو نے کہا کوئی کیس نہیں بنتا. اس کے بعد انہوں نے FIA کو استعمال کیا, وہاں بھی جب منہ کی کھانی پڑی. اس کے بعد انہوں نے بورڈ آف ریونیو کو یرغمال بنا کر پرسوں کی رات کو, رات کے اندھیرے میں انہوں نے ریکارڈ کو تبدیل کیا, رد و بدل کیا, اس کو چینج کرایا. پھر بھی افسران نے کہا یہ مت کریں, اس ایویڈنس کو انوینٹ مت کریں, یہ چیلنج ہو جائے گا کورٹ میں, اور ہو گیا. یہ وہ سٹے آرڈر ہے جس میں شریف خاندان نے تمام ریکارڈ جمع کرایا, اور اس کے بعد نوٹس ہوا اور روک دیا گیا ان گنڈوں کو, ان بدماشوں کو روک دیا گیا اس حرکت اور گھٹیا حرکت سے آج کورٹ کی طرف سے. ورنہ رات کو پورا پلان تھا, رات کو پورا پلان تھا یہ گھٹیا حرکت کرنے کا. اس کے بعد یہ تمام وہ ریکارڈ ہے, تمام تفصیل ہے کہ کس وقت یہ اراضی ہم نے, شریف خاندان نے خریدی, کب اس کی منتقلی ہوئی, کب اس کے اوپر تعمیر ہوئی. وہ تمام ریکارڈ ان کے پاس بھی موجود ہے جس میں رد و بدل کیا ہے. یہ لینڈ ڈپارٹمنٹ, لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ اور نوٹیفائڈ افسرز کا اپنا دستخط شدہ ریکارڈ ہے, اور اس کی تمام تفصیل بھی آپ کو دے دی جائے گی. اور یہ ریکارڈ کے اوپر نوٹس کر دیا گیا ہے. اور کچھ یہ جو پورا کھلنڈروں کا, گنڈوں کا, بدماشوں کا, جھوٹوں کا, نلائکوں کا, چوروں کا ایک پورا جو ٹولہ ہے نا, ٹولہ, یہ اصل میں تو سارے ہیں ڈوئل نیشنلز. ان کو پتہ ہے کہ یہ ہم کرتے جائیں, عوام کو بیوقوف بناتے جائیں, سیاسی انتقام میں, بغض میں جھلستے جائیں, کوئی بات نہیں, ہم نے تو بریف کیس اٹھانا ہے اور چلے جانا ہے. لیکن ہم یہ بتا دیں کہ ان سب لوگوں کو ECL پہ, جب یہ کورٹ آرڈر ہو, ان سب کو ECL پہ ڈالا جائے,
पता कराया जाए कि वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को किसने अगवा किया, फॉर्म 45 में रद्दोबदल किया। अभी वो फैसला आना बाकी है। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस पे और फैसला देगी। इसी तरह बताया जाए किसके फार्म हाउस पे बैठाया गया, किसने जालसाजी की, किसने फॉर्म 45 में रद्दोबदल किया। और इसी तरह ये बताया जाए कि शहजाद अकबर ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऊपर उनको यरगमाल बनाया, लैंड रेवेन्यू के अफसरान को यरगमाल बनाया। बताया जाए कि किसने किया, वरना ये तमाम डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए जाएंगे। कोर्ट ने अभी नोटिस किए हैं। बताया जाए कि क्यों किया। ये जालसाजी सरकारी रिकॉर्ड के साथ टेम्परिंग का जुर्म है। ये क्यों हुआ और खुफिया तरीके से करने की कोशिश की गई। कोई नोटिस अभी तक शरीफ फैमिली को नहीं दिया गया। कोई नोटिस अभी तक जो वहां मुकीम लोग हैं, वहां के रिहाइश पजीर लोग हैं, वहां जो रहते हैं, किसी को नोटिस नहीं। रातों रात खुफिया तरीके से इन्होंने इंतकाल बदलवाया, इन्होंने टेम्परिंग की, इन्होंने फोर्जरी की और इस रिकॉर्ड को बदलवा कर इन्होंने प्लान बनाया। इन्होंने साजिश की घरों को तबाह करने का। तो अच्छा इनको एक्सपीरियंस है। और रायविंड के घर को गिराने का इन्होंने पूरा प्लान किया और ख़ास तौर पे वो इंतकाल बदला। ये इतने छोटे जहनियत के लोग हैं, ये इतने नीच हैं कि इन्होंने वो इंतकाल बदला जो मियाँ साहब की मरहूम वालदा का घर बनता है, नवाज शरीफ साहब का घर बनता है। इन्होंने उस मोजे के इंतकाल को बदला ताकि उनका घर गिराया जा सके। ये है इनकी असलियत, ये है इनका घटियापन। और इसके साथ साथ मैं ये भी आखिर में बताती चलूं कि इमरान साहब, अगर आप में जुर्रत है, अगर हौसला रखते हैं ना, इतनी घटिया हरकतें करते हैं, अगर जुर्रत है, अगर हौसला है, तो टाउट को ना बिठाएं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, बुलाएं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पीएम हाउस में। क्योंकि अगर आप यहां बिठाकर एक कठपुतली को, एक टाउट को, एक कमीशन खोर को रातों रात रद्दोबदल करते हैं, रातों रात आप बदलते हैं रिकॉर्ड को, तमाम वो रिकॉर्ड जो हमारे पास मौजूद है। इनको ये नहीं पता कि फॉर्म 45 दूसरे कैंडिडेट के पास मौजूद होता है। जब वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएगा वो रिकॉर्ड लेके, तो आपके फॉर्म 45 और उस फॉर्म 45 में फर्क होगा। इसी तरह आपने इंतकाल तो बदलवा लिया, उनको यरगमाल बनाकर, उनको प्रेशराइज करके गन पॉइंट के ऊपर आपने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर आपने फैसला करवा लिया, आपने उन पटवारियों से रिकॉर्ड को चेंज करवा लिया। तो ये रिकॉर्ड कौन बदलेगा? ये रिकॉर्ड कौन बदलेगा जो शरीफ खानदान के पास है? जहां आपकी भोंडी साजिश को जर्नलिस्ट ने, मीडिया ने पहले से बेनकाब किया कि आप ये काम करने जा रहे हैं, प्रेशराइज किया कि चेंज करें कि ये स्टेट लैंड है, ये प्राइवेट लैंड नहीं है, वो रिकॉर्ड को बदला। तो इसको कौन बदलेगा? आपको ख्याल नहीं आया, लेकिन कैसे आएगा? क्योंकि जिसको इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगवा करते हुए ये ख्याल ना आता हो, उनके लिए स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करके, कठपुतली वजीर आला को इस्तेमाल करके, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को यरगमाल करके, अगवा करके, अफसरान को प्रेशराइज करके इंतकाल को चेंज कराना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्टे मिल चुका है, मीडिया के पास मौजूद है, मैंने अभी सबको कॉपीज दे दूंगी, तमाम रिकॉर्ड है। जुर्रत मत करना उस तरफ देखने की भी, ये आपको बताया जा रहा है। और उसके बाद जिस शख्स को इबरत का निशान बनाना चाहिए, जिस शख्स को बकौल एक रिस्पेक्टेड जज के जेल में होना चाहिए, जिस एसेट रिकवरी की कानूनी हैसियत नहीं है, जिसको वफाक से निकाल दिया गया है, जिसको पंजाब में प्लांट किया गया है, जिसको लोग टाउट कमीशन खोर के नाम पर जानते हैं, उससे आप शरीफ लोगों के रिकॉर्ड को चेंज कराते हैं। तो आपका मतलब है कि आप पकड़े भी नहीं जाएंगे ये खुफिया हरकत करते हुए? ये आपकी खाम ख्याली है। और ये जमान पाक का घर नहीं है जो करप्शन के पैसे पे लिया गया था। ये रायवंड का घर नहीं है जो आपने सरकारी कागजात और दस्तावेज में कानून को का मजाक उड़ाते हुए आपने स्टेट लैंड को, रायवंड के लैंड का हिस्सा बनाया, प्राइवेट लैंड को।
یہ 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کا گھر ہے، اور جس وزیر اعظم کے خلاف آپ نے کرپشن کا راگ الاپا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سرخ رو کیا، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گھر ہے، شہباز شریف کا گھر ہے، ان کے بھائیوں کا گھر ہے، ان کے بچے وہاں رہتے ہیں، اور تمام دستاویز آج کورٹ میں جمع کرا دیے گئے ہیں جس پہ یہ سٹے ملا ہے۔ آپ کی جرات نہ ہو آئندہ اس گھر کے طرف دیکھنے کی بھی۔ اور میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گی کہ جس طرح آپ نے الیکشن کمیشن کی سازش کو بے نقاب، ان کے جو اغوا تھے پریزائڈنگ آفیسرز، ان کو بے نقاب بنایا تھا، اسی طرح میں میڈیا کے ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اس پوری پلان کو جو انوینٹ کرنا تھا ایویڈنس، اس کو ناکام بنایا، ان کی سازش کو ناکام بنایا، ان کے پلان کو ابورٹ کیا، ان کے پلان کو ڈیمولش کیا۔ آپ لوگ بھی نظر رکھنا، اور میں انشاءاللہ جو ریکارڈ ہمارے پاس آتا رہے گا، جو انفارمیشن ہمارے پاس آتی رہے گی، میں آپ لوگوں کو دیتی رہوں گی۔ اب میں عطا تارڑ صاحب کو کہوں گی کہ وہ اگر جو ٹیکنیکلی اس اسٹے سے ریلیٹڈ اگر کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور ہمیں جو اطلاعات موصول ہوئی تھیں کہ جعلی فردیں جاری کی جا رہی ہیں، اور رائیونٹ جاتی عمرہ جہاں پہ میاں صاحبان کی رہائش گاہ ہے، اس کی فرد میں خانہ ملکیت میں شمیم اختر مرحومہ کی جگہ پر حکومت پنجاب کا نام خانہ ملکیت میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور جس طریقے سے گن پوائنٹ پر بورڈ آف ریونیو کے افسران، لاہور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ریونیو کے افسران کو باقاعدہ کمروں میں بند کر کے، دھمکیاں دے کے، ڈرا دھمکا کے یہ ساری کارروائی کی گئی، اس کے پیش نظر ہمارے پاس جب ایویڈنس آیا، ہم نے کل سید فہیم الحسن شاہ کی عدالت سے رجوع کیا، تمام دستاویزات وہاں پہ جمع کرائے۔ کل جب ہیئرنگ ہوئی تو نوٹس جاری کیے گئے، اور آج صبح 10:30 بجے یہ اس اسٹے آرڈر کی کاپی ہے جو ہمیں گرانٹ کیا گیا، اور اس کے اندر یہ درج ہے کہ جو موجودہ سٹیٹس ہے یہی بحال رہے گا۔ اگلی پیشی پہ اس پہ دوبارہ آرگیومنٹ ہوں گے، اور تب تک کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی۔ اب یہ جو گھناؤنی سازش ہے، یہ ہمارے سیاسی مخالف نے تب کی کہ جب وہ سیاسی میدان میں ہمارا مقابلہ نہ کر سکا، وہ ڈسکے میں بھی پٹا، وہ نوشہرہ میں بھی پٹا، اور جس طریقے سے اس کو ہر محاذ پر شکست ہوئی، وہ اس سیاسی لڑائی کو، اس سیاسی مخالفت کو ایک ذاتی لڑائی میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو اگر شوق ہے اور آپ اس کو ذاتی لڑائی بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، اور آپ کے ٹاؤٹ عمران نیازی کے ٹاؤٹ اور کرائے کے ترجمان شہزاد اکبر، جو برطانیہ کی عدالت میں بھی ذلیل ہو رہا ہے، جو پاکستان کی عدالتوں میں بھی ذلیل ہو رہا ہے، عزت تو آنی جانی چیز ہے، بندے کو شہزاد اکبر جیسا ڈھیٹ ہونا چاہیے۔ میں اس کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ گھر کی طرف اٹھنے والے ہاتھوں کو روکا نہیں جاتا، گھر کی طرف اٹھنے والے ہاتھوں کو توڑا جاتا ہے، اور توڑنا ہم جانتے ہیں۔ آپ نے اینٹی کرپشن کے ذریعے، آپ نے محکمہ مال جو لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ذریعے، آپ نے پولیس کے ذریعے ہمارے کئی ممبران کے گھروں پہ بلڈوزر بھیجے، سٹے آرڈرز کے باوجود بلڈوزر بھیجے، کارروائی کرنے کی کوشش کی، ہم نے مزاحمت کی، اور مزاحمت ہم کرتے رہیں گے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ قانون سے ماورا ہیں تو ہم یہ قانونی آرڈر کو کسی صورت وائلیٹ نہیں ہونے دیں گے۔ شمیم اختر صاحبہ جو میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب کی والدہ مرحومہ ہیں، یہ پراپرٹی ان کے نام ہے، اس کا بھی سکسیشن سرٹیفکیٹ بھی نہیں بنا، اس کا بھی وراثتی انتقال ہونا باقی ہے۔ اس وراثتی انتقال ہونے سے قبل اس پراپرٹی کو بیک ڈیٹوں کے اندر جس سے ہم نے یہ پراپرٹی خریدی تھی ان کا انتقال توڑا گیا ہے، ہمارا انتقال نہیں توڑا گیا۔ اس بات کو سمجھیے کہ یہ جو سازش کی گئی ہے، یہ جو مکاری کی گئی ہے، یہ اسی طرح ہے کہ میں مریم اورنگزیب صاحبہ سے زمین خریدوں اور 25-30 سال بعد
مریم اورنگزیب صاحبہ کی ملکیت جو تھی اس وقت ان کا انتقال توڑ دیا جائے. مجھے کوئی نوٹس نہیں ہے, مجھے ایک نوٹس نہیں سرو کیا گیا, مجھے ایک دفعہ بورڈ آف ریونیو کے ممبر جوڈیشل نے اپنے روبرو نہیں طلب کیا, مجھے کسی عدالت نے, کسی کمشنر نے, کسی ڈپٹی کمشنر نے نہیں بلایا. اس کے باوجود ہمیں میرٹ پہ یہ اسٹے آرڈر ملا ہے, اور ہم نے جس سے زمین خریدی تھی اس کو انگریزی میں بونافائیڈی پرچیزر کہتے ہیں, کہ یعنی میں نے اچھی نیت سے خریدی, میں نے پیسے دے کے خریدی, اس کی رجسٹری کروائی, اس کا انتقال کروایا, اس کی فرد جاری کروائی, مگر انہوں نے جس سے زمین میں نے خریدی تھی اس کی ملکیت ختم کر دی بیڈ ڈیٹوں کے اندر. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا کوئی ذی شعور شخص اس بات کو ماننے کو تیار ہوگا؟ اور میں بڑا کلیئر پیغام عمران نیازی کو دینا چاہتا ہوں کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں کو پتھر نہیں مارا کرتے. آپ اگر سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے, آپ کے اے ٹی ایمز نے آج اس ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نے چوری نہ کی ہو. آٹا آپ نے چوری کیا ہے, چینی آپ نے چوری کی ہے, بجلی آپ نے چوری کی, اور آپ بڑے مکار ہیں. ندیم بابر کو یوں گھر بھیجا ہے پتلی گلی سے, پچھلے دروازے سے, کوئی انکوائری نہیں. کیا وہ بجلی کے کارخانوں کا مالک نہیں ہے؟ کیا اس نے منافع نہیں کمایا؟ عامر کیانی نے غبن کیا ادویات میں, خاموشی سے گھر بھیج دیا اور پارٹی کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز کر دیا. اور آج بھی جو چینی کی تحقیقات ہیں, باقی تو سارے لوگ بینیفیشری ہیں. چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت قلت کے باوجود عمران نیازی نے دی. چینی پر سبسڈی قلت کے باوجود 3 ارب روپیہ عثمان بزدار نے دیا. تو کیا کوئی نیب کا کال اپ نوٹس جائے گا ان کو؟ کیا نیب ان کو طلب کرے گی؟ ایف آئی اے کی انکوائری کیا انکوائری ہے جس میں 14 دن کا ریمانڈ ہے, جس میں 2 ہفتے بعد بیل ہو جاتی ہے, جس میں بیل کا حق ٹرائل کورٹ کو حاصل ہے. چینی کی جتنا غبن ہے اس کی تحقیقات نیب کرے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو, اور پتہ لگے کہ یہ کس نے سارا غبن کیا ہے. اعظم خان کو بھی نوٹس جائے جس نے یہ سمریز اپروو کروائی تھی. تو میں بہت واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ رائے ونڈ جاتی امرا کی اراضی پہ ملکیت بھی ہماری ہے, اس پر قابض بھی ہم ہیں. ہمارا قانونی قبضہ ہے, جس کو قانونی زبان میں کہتے ہیں کہ پوزیشن ہے. ہمارے پاس یہ پوزیشن آج کا نہیں ہے, 1992 سے ہمارے پاس یہ لینڈ ہے. آپ کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں ہے کہ آپ اس کا انتقال توڑ کے ہمارے سے قبضہ لے سکیں. اور ان ساری چیزوں کے باوجود ہمارے پاس اسٹے آرڈر بھی موجود ہے. تو اس لیے ہوش کے ناخن لیں. ہم ظالم اور جابر کا ہاتھ روکنا جانتے ہیں, مگر اس دفعہ ہم آپ کا ہاتھ روکیں گے نہیں. میں بڑا واضح کرتا چلوں, اس دفعہ بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو توڑا جائے گا, اور نتائج کے ذمہ دار عمران نیازی صاحب آپ ہوں گے. اگر کسی نے جرت بھی کی کہ وہ ان تمام قانونی نکات کے باوجود اور اس اسٹے آرڈر کی موجودگی میں رائے ونڈ کا رخ کرے تو خوب نپٹیں گے, اور انشاءاللہ آپ کو نانی یاد کرائیں گے. تو میں بسین الفاظ کے ساتھ کہ اس کے جو بھی قانونی نکات ہیں آپ سے ہم شیئر کر لیں گے, اور میں ریونیو کے افسران کو, چیف سیکرٹری پنجاب کو, سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سرکار کے ملازم ہیں, آپ عمران نیازی یا اس کے سیاسی جماعت کے ذاتی ملازم نہیں ہیں. کسی بھی ایسے اچھت کنڈے سے باز رہیے. ہم آپ کے خلاف استغاثہ یا آپ کے خلاف فوجداری مقدمات قائم نہیں کرنا چاہتے. ہمیں مجبور مت کیجیے گا اس چیز پہ. ایک چیز میں ایڈ کر دوں, جیسے ابھی عطا کہہ رہا تھا, اور آپ لوگوں کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, میڈیا کے لیے ایک یاد دہانی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ نواز شریف تھا, آپ کو یاد ہوگا, اور عمران صاحب ان کے پاس آئے تھے کہ میں اپنی والدہ کے نام کے اوپر ایک ہسپتال بنانا چاہتا ہوں. اور اس ہسپتال میں جو زمین ہے جس کے اوپر وہ ہسپتال موجود ہے وہ نواز شریف کی دی ہوئی زمین ہے. اور انہوں نے اس وقت شریف کمپلیکس کی جو ایک ٹرسٹ ہے اس کی مشینری بھی امپورٹ ہو رہی تھی, اس کے ساتھ ساتھ شوکت خانم کی مشینری بھی امپورٹ ہو رہی تھی. اور نواز شریف صاحب نے شوکت خانم کی
तमाम मशीनरी को टैक्स फ्री किया। शौकत खानम के कैंसर हॉस्पिटल, जो इनकी वालदा का हॉस्पिटल है, जो आज भी नवाज शरीफ साहब जब इनकी वालदा का नाम या इनका नाम भी लेते हैं तो अदब और एहतराम से इनकी वालदा का नाम लेते हैं। और जिस वालदा के नाम के ऊपर इन्होंने शौकत खानम बनाया, जिस जगह वो हस्पताल बना जो इनकी वालदा के नाम पर है, वो नवाज शरीफ साहब ने उस वक़्त लैंड दिया था। मशीनरी पे टैक्स ब्रेक नवाज शरीफ ने दिया था और इन्होंने आके अपनी वालदा के नाम पर, जिस पे पूरे पाकिस्तान ने बशमूल मैंने शौकत खानम के अंदर फंड रेजिंग की और औरतों ने अपनी जेवर और चूड़ियां बेचकर, ये हस्पताल इमरान खान ने नहीं बनाया, ये हस्पताल पाकिस्तान की आवाम ने बनाया है। और वही इमरान खान जब वज़ीर आज़म सेलेक्टेड है, क्योंकि वज़ीर आज़म तो नहीं मुसल्लत करता है, तो वो उस मौज़े का इंतकाल बदल रहा है, उस मौज़े की रिकॉर्ड को तब्दील करा रहा है अपने टाउट के ज़रिए, जो नवाज शरीफ की वालदा मरहूमा का घर है। मतलब ये आप मुआवजा करें आज पाकिस्तान की आवाम कि वो नवाज शरीफ जो इनकी वालदा के नाम के कैंसर हॉस्पिटल के लिए ज़मीन दी, टैक्स ब्रेक्स दिया, उसी वक्त अपनी मशीनरी जो शरीफ कॉम्प्लेक्स की आई उसके लिए कोई टैक्स ब्रेक नहीं था, वो भी ट्रस्ट है, वहाँ भी मुफ्त इलाज होता है, वहाँ भी हस्पताल में हर शोबा है, स्कूल है, कॉलेज है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, ट्रस्ट है, जो हमें मना किया जाता है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ से कि उसका जिक्र मत करें। और यहाँ ये एक तो हस्पताल पे सियासत, और उसके बाद जब वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर मुसल्लत है तो वो उस मौज़े को तब्दील किया, उसने उस इंतकाल को तब्दील किया जो 30 साल से रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो नवाज शरीफ साहब की मरहूम वालदा का घर है। ये है फ़र्क नवाज शरीफ में और इमरान खान में। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल आपका? थैंक यू। अच्छा अता तारा साहब, एक छोटा सा सवाल, मैं जो समझा हूँ आपने कहा है कि जहांगीर तरीन साहब चीनी चोरी में मुलविस हैं, उनसे FIA तहकीकात कर रहा है, नैब तहकीकात करे तो पता चले। इट्स मीन कि नैब अच्छा काम कर रहा है। देखिए, नैब तहकीकात करे, और मैं आपको ये वाज़ेह करता चलूँ, आप 4 पेशियों के बाद ये देखेंगे कि जहांगीर खान तरीन वादा माफ गवाह बनेंगे इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि ये सारा स्कैंडल इमरान खान ने बनाया है। जहांगीर खान तरीन का तो रोल ही कोई नहीं है। नैब कवानीन के मुताबिक ना जहांगीर तरीन पब्लिक ऑफिस होल्डर है, ना सरकार में उसकी कोई दाखलत है। जो कानूनी तौर पे सरकार में कौन है, पब्लिक ऑफिस होल्डर कौन है, वो इमरान खान है, आज़म खान है। आप करें तहकीकात, नैब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इमरान खान को जेल जाना पड़ेगा। आपको भेज देते हैं। इंटरनेट ही चल रहा ना, हार्ड कॉपीज एक ही कॉपी है ना, अभी नहीं देनी ना, अभी तो ये हमारे पास मौजूद है। वो आपको गालिबन डिटेल वो में खातून दे जिससे ज़मीन खरीदी थी वो भी फौत हो गई है, इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई की है कि वो आना सकती है।